رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد للہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے انسان کو بولنا سکھایا، اپنا دفاع کرنا سکھایا، اس کے اندر جذبات رکھے، اس کو اچھے انداز میں بولنے کی توفیق عطا کی، اس کو سننے کی طاقت عطا کی. اگر وہ یہ چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی بھی یہ چیزیں لوگوں سے حاصل نہ کر پاتے. آپ دیکھیں آج بھی اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جسمانی لحاظ سے کسی بھی طرح سے معذور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی اور چیز میں، کچھ ایسی چیزیں جو تو چینج ہوتی نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں چلیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں. اولاً تو وہ انسانوں کے پاس اپنی ہے نہیں، کسی اور کی آنکھ کسی اور میں ڈال دی، اور ہر کسی کی آنکھ ہر کسی کو قبول نہیں کرتی، لیکن اس میں جو خرچہ آتا ہے اگر آپ اوپر لگانا بھی چاہیں تو وہ خرچہ انتہا درجے کا ہوتا ہے. انسان کی پوری زندگی کی جمع پونجی لگ جاتی ہے، اور پھر بھی وہ چیز کام کر رہی ہے نہیں کر رہی سے اس سے کوئی گارنٹی نہیں. تو ہمیں لازماً ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین. ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں. اس میں ہم نے ایک ایک کر کے مختلف طرح کی چیزوں کو دیکھا جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے لیے ہیں بھی بڑی اہم. ہم انہیں اپنی زندگی سے اگر نکال دیں تو ہماری زندگی میں جو اصل حسن ہے وہ باقی ہی نہ رہے. اور یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت بھی کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، پھر جو اللہ نے ان کو سکھایا وہ انہوں نے ہمیں سکھایا. کسی بھی چیز میں اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں گے. آج ہم ذکر کریں گے الہدیۃ، تحفے کے بارے میں. تحفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خوشی کے طور پر پیش کی جانے والی چیز، عزت اور محبت کے اظہار کے لیے دینا جانے والا عطیہ، دل جوئی یا تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ. یہ ہے ہادال یا ہدی، قربانی. اب آپ دیکھیں اس کی لغت میں یہ معنی پایا جاتا ہے کہ خوشی سے، محبت بڑھانے کے لیے. اس کے اندر کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی حقیرانہ کسی کو سمجھنا یا اس کو محسوس کروانا کہ تم حقیر ہو معاذ اللہ، یا اس کو کم محسوس کروانا، اس طرح کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ادروائز یہ آپ تحفہ نہیں دے رہے، یا آپ کسی پہ احسان جھاڑ رہے ہیں جو کہ بالکل بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتا. آج ہمارے ہاں یہ جو اصل میں تحفے کی لغت میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ نکل چکا ہے. کسی کو تحفہ یا تو اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے کوئی غرض ہے، یا اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے کچھ دیا تھا. اب اس کو جی نیم البدل لوٹاؤ، فلاں نے میری شادی پہ مجھے یہ گفٹ کیا تھا، اب اس کی شادی ہے تو اس کو یہ گفٹ کروں گی تاکہ پیسے پورے ہو جائیں. جبکہ یہ چیزیں تو محبت بڑھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ اصطلاح میں دیکھیں تو کسی شخص کو محبت، احترام، شکر گزاری یا تعلق مضبوط کرنے کے لیے بغیر کسی معاوضے کے دی جانے والی چیز
تحفہ کہلاتی ہے، بغیر کسی غرض کے، معاوضے کے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کسی جگہ پہ کیوں 10 دیتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے ہمیں 20 ملے۔ 1000 کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے 5000 ملے۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی غرض کے تحت کسی کو دیں، اور اس میں احترام بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اگلے کو فیل کروائیں جیسے میں تمہاری انسلٹ کر رہی ہوں، یا تمہاری کسی چیز کا مذاق اڑا رہی ہوں، تو میں یہ احساس دلا رہی ہوں کہ ہاں تم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تحفہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جب بھی وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تحفہ ہے وہ سمجھا جاتا ہے صرف مادی چیزوں کو، پیسہ، کپڑے، جیولری یا کوئی اور چیز جو وجود رکھتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا کوئی اس طرح کا وجود نہیں ہے۔ اب وقت ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن وقت ہے آپ کے ارد گرد، آپ وقت کے اندر رہ رہے ہیں۔ محبت کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ کو سامنے نظر آئیے محبت بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کا احساس ہے۔ تو اب یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا روکھا نہیں بنایا کہ بس وہ اپنے کام سے کام رکھے اور بس یہاں عبادت میں لگا رہے۔ اس کے لیے تو فرشتے بھی تھے۔ ہمیں تو اللہ کی خاطر آپس میں محبت بھی کرنی ہے، آپس میں اچھے تعلقات بھی رکھنے ہیں۔ اب یہی وجہ کہ ہر انسان کی فطرت میں جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اسے مختلف طرح کی چیزیں دیتا ہے۔ اب جو لو لینگویج ہے وہ سب کی الگ الگ ہوتی ہے، یعنی محبت کی زبان۔ ضروری نہیں کہ جس انداز میں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے اسی انداز میں محبت کرے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے اسے تحفہ دیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کو وقت دیتا ہے، کوئی کسی کو تحفے، جب کسی سے محبت کرتا ہے تو تحفے کی صورت میں اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو اپنا ٹائم دیتا ہے، اس کے ساتھ اپنے دن کا ایک حصہ شیئر کرتا ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے ساتھ بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دے رہا ہوتا ہے، شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں وہ آپ کی پھر کیئر کرتے ہیں، وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ساری الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ جو عمل ہیں، یہ کیا ہے؟ محبت کی زبانیں ہیں۔ آپ یہ بھی کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو آپ سے محبت ہو، وہ آپ کو علم دے رہا ہو، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہو، تو تحفہ مت سمجھے کہ کوئی آپ کو بڑی مہنگی چیز لا کے دے۔ تحفہ یہ بھی ہے میں نے آپ کے لیے دعا کی۔ تو بہرحال یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اظہار کے لیے اسے تحفہ دیتا ہے۔ اب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ تحفے کی الگ الگ تحفہ دینے کی قسمیں ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین تحفے کیا ہیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں بطور مسلمان؟ اولاً کسی کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ اگر آپ کسی کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو ان چیزوں کے قریب لے جائیں جو چیزیں اس کو اللہ کے قریب کریں۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر عجیب طرح کا ہم نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، ہر چیز کو لے کے ایک الگ ہی طرح کی امیجنیشن ہوتی ہے ہماری۔ تحفہ سن کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جبکہ تحفہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو اللہ کے قریب کر دیں، یہ اس کے لیے تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کا وقت ضائع ہونے سے بچائیں۔ مثلاً آپ کو کسی سے بڑی محبت ہے،
اور آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کو لگنے لگے اچھا میں اس کا وقت بہت ضائع کر رہی ہوں، پیچھے ہٹ جائیں. یہ بھی کیا ہے؟ تحفے میں. لیکن ایسے تحفے بتا کے دیں، بنا بتائے دیں گے تو پھر کوئی اور ہی تحفہ تیار ہوگا آپ کے لیے. لیکن بہرحال اس انسان کے وقت کی حفاظت کرنا یہ بھی بہترین تحفہ ہے. اس کے علاوہ کسی کا احساس کرنا. آج کل آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، آپ سسرال والوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے سسرال والوں پہ رحم کرے. وہ جب آتے ہیں تو کتنی چیزیں لے کے آتے ہیں نا، کپڑے، جوتے، اور پتہ نہیں اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے سے ریلیٹڈ، طرح طرح کی چیزیں، اور پیسے بھی دے کے جاتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں انسان منٹوں میں بھول جاتا ہے جب وہ آپ کو سمجھتے نہیں، جب وہ آپ کو سنبھالتے نہیں، جب وہ آپ کی پرواہ نہیں کرتے. مجھے مہینے میں لاکھوں کی شاپنگ کروا دو، مجھے کیا فرق پڑے گا، مجھے کیا اس کی خوشی ہے. اگر میں بیمار پڑی ہوں یا مجھے تھوڑی سی سپیس کی ضرورت ہے اور آپ مجھے سمجھ نہیں رہے، اگر آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، تو تیسرے نمبر پر اگر آپ کسی کو آج کے دور میں کچھ دے سکتے ہیں، اس کا احساس کریں، اس کو سمجھیں. یہ بہترین چیز ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کا احساس کرنا. ارد گرد آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے، بیچارے کئی بھٹک رہے ہیں، کئیوں کو مقصد نہیں مل رہا، کئیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں پیدا کر دیے گئے، انہیں کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. ان سب میں ان کا احساس کریں، ان کو سمجھیں، ان کو وقت دیں. یہ کسی کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ آپ اسے اس کا مقصد یاد دلا دیں، آپ اسے احساس دلائیں کہ تم قیمتی ہو. اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اس کے کام کی ہے آپ اسے تحفے میں دے سکتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں تحفے میں کیا دیا جاتا ہے؟ وہ شو پیس اور عجیب طرح کی چیزیں جو ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس کا کیا فائدہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بھائی ایک گلدستہ پڑا ہوا ہے گندا ہو رہا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ پڑ رہی ہے، اور ہے بھی نکلی پھول، کوئی اصلی پودا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی استعمال میں لائیں. بس ایسی سال بعد عید پہ اٹھا کے اس کو دھو لو پھر رکھ دو، اس نے ایک جگہ ملی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں. کسی کو گڑی دے رہے ہیں تو اتنی چھوٹی سی ہے کہ اگر اس نے دیکھنا بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ ہاتھ پہ پہننے والی ہو تو اور بات ہے، ایک وہ جو کہ ویسے رکھنے والی ملتی ہے، وہ اتنی چھوٹی دے دینا کہ اس کے اوپر سے سمجھ ہی نہ آئے. کیا ہے ان چیزوں کا فائدہ؟ صرف یہ شو پیس کا کام کر رہے ہیں، صرف ان کی ایک شو بنی ہوئی ہے، ورنہ ان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو قطعاً جو ہے اس میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی کو کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں دے سکتے ہیں، اس کے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں دے سکتے ہیں جو اسے فائدہ دیں. آپ سب ذرا نوٹ کریں، آپ کسی کو کیسا تحفہ دیتے ہیں؟ آیا وہ تحفہ اس کے کسی کام آتا ہے، یا وہ تحفہ صرف اس کی مصیبتوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کا مزید وقت برباد کرتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کسی کو قرآن مجید گفٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی کو اسلامی کتابیں گفٹ کر سکتے ہیں، اور کتابیں سب سے بہترین تحفہ ہیں جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ فالتو ریلز پہ ریلز دیکھتا جائے، وہ کتابیں پڑھ لے، تھوڑا دیکھے، اس کی نظر ایک جگہ ٹھہرے، وہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوچنا، مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا سیکھیں. اس کے علاوہ اور کون کون سے بہترین تحفے ہو سکتے ہیں جو آج کے دور میں آپ کسی کو دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کو اللہ کے قریب کرنا، اس کو ایمان دینا، یا اس کو احساس دلانا وہ قیمتی ہے، اس کو مقصد دینا.
اور واللہ یہ مقصد والی بات پہ لازماً غور کریں. لوگ آج کل بھٹک رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں سے آتے ہیں. ان سے اگر میں پوچھوں نا کہ آپ کیا کریں گے کر کے، کوئی نہیں، بس ایویں ویلے بیٹھے ہوئے تو سوچا کر لیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور رحم بھی آتا ہے بیچاروں پہ. اتنا دور رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں جانا کہاں. یہ بھی بہترین تحفہ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید، اسلامی کتابیں، ہر وہ چیز جو کسی کے استعمال میں آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کورسز کرواتے ہیں تو آپ فری کروا سکتے ہیں، یا اگر آپ کے ساتھ آپ کا کوئی فیلو پڑھ رہا ہے اور وہ فیس نہیں دے سکتا تو آپ اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں. یہ بھی بہترین تحفہ ہے، خاص طور سے ایک طالب علم کے لیے، کہ آپ اسے کیا چیز دے دیں، وہ رقم جو اس کی تعلیم میں اس کے کام آئے. اور مجھے نہیں لگتا کسی طالب علم کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم میں جو چیزیں آسانی پیدا کرتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جس کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس کے نام پہ صدقہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو آپ اس کی کفالت کر سکتے ہیں. یہ صرف صدقہ نہیں، یہ ایک تحفہ بھی ہے. آپ تحفہ تن بھی یہ چیزیں ان کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو حصہ ڈال سکتے ہیں لازماً، تاکہ آپ کو بھی تھوڑا بہت جو ہے ثواب پہنچ جائے اور ایک طرح سے تحفے کا تحفہ ہو جائے. اور یہ بھی بڑی بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کی تلقین کرنا، یہ بھی تحفہ ہے. اچھا اخلاق رکھنا، جس کو آپ کچھ نہیں دے سکتے اس کو آپ معافی دے دیں. کچھ لوگوں کے لیے معافی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوتی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے واقعی میں کوئی غلطی کر لی ہو. اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو کیا ہے، یہ بہترین تحفہ ہے. اس کے علاوہ دعا، یہ سب سے بڑی چیز ہے طالبات. اگر آپ کسی کو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں اور وہ لینے سے انکار کر رہا ہے تو آپ اسے دعا دے سکتے ہیں، کیونکہ دعا سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی نہیں بھی چاہتا آپ تب بھی اسے دے سکتے ہیں. خاص طور سے اپنے والدین کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ انہیں تحفے کے طور پر دے سکتی ہیں. اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گی اس کی برکتیں. اگر آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے تو تحفہ ہے ہی، یہ آپ کے اپنے لیے بھی ہے. تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنے قریب کرنے کے لیے کتنی عجیب عجیب کوششیں کرتے ہیں. اس کو ٹائم دینا، آگے پیچھے گھومنا، بار بار اس کو میسج کرنا، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو اگر محرم ہے تو آپ اسے تحفہ دے سکتے ہیں. تحفے سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی، اور یہ تبھی بڑھے گی جب تحفہ کسی کام کا ہو. اگر وہ فالتو اس نے گھر میں صرف جگہ ہی فل کی ہوئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ شخص جب بھی اس تحفے کو دیکھے اسے آپ پہ غصہ آئے کہ ایسے ہی میرے متھے یہ چیز مار گئی ہے. بہتر ہے کہ آپ اچھا تحفہ دیں تاکہ جب کوئی اس اچھے تحفے کو دیکھے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے. تعلق مضبوط ہوتا ہے اور حسد کم ہوتا ہے. طالبات، اگر آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہو، بغیر کسی کو بتائے جس بھی شخص سے آپ کو حسد ہوتا ہے یا بغض فیل ہوتا ہے، آپ کیا کریں، اسے تحفہ دیں. انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی وقت میں کیا ہوگا، آپ کے دل سے اس کے لیے حسد وغیرہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ اس شخص سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے، میرا اس سے لڑنے کا دل کرتا ہے، دیورانی جیٹھانی ہے، ساس ہے، حتیٰ کہ شوہر ہے، حتیٰ کہ نند بابی ہیں، تو آپ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیں بغیر یہ بتائے. اگر بتا کے کریں گے پھر تو اور بغض پیدا ہوگا. بنا بتائے ایک دوسرے کو تحفہ دیں.
پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اسے اگر کوئی کچھ دیتا ہے نا تو وہ اتنا کم ظرف بھی نہیں ہے کہ اس کو یاد نہ کرے، پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے اور اچھے معنوں میں یاد رکھتا ہے، اچھے لفظوں میں یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح خوشی پیدا ہوتی ہے، انسان کو ایک الگ طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ کسی کو تحفہ دیتا ہے یا کوئی اور اسے تحفہ دیتا ہے، دونوں صورتوں میں انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ طالبات، اگر آپ کو عادت ہے نا کہ آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، ہر وقت اداس رہتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کیا کریں، تو جتنی بھی ہم نے تحفے کی اقسام پڑھی ہیں، مثلا دعا دینا کسی کو، کوئی چھوٹا موٹی اور چیز لے دینا، کوئی جیولری میں سے چھوٹی موٹی رنگ لے دینا، ہاتھ پہ پہننے کے لیے چند چوڑیاں لے دینا، کوئی بھی چیز جو ہو سکتی ہے، قلم دے دینا کسی کو لکھنے کے لیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ ایسے خوش ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کر کیا رہی ہوں، مجھے کیسی خوشی ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ اداسی رہتی ہے تو آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر محبت ہوگی اور آپ کو خوشی بھی ہوگی۔ اگر اللہ کے لیے نیت ہو تو اس میں آپ کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ ابھی جیسے رمضان ہے طالبات، تو آپ لازماً دیکھیں آپ کے ارد گرد کس کو عید کے کپڑوں کی ضرورت ہے، کس کو جو ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، کس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کس کو کھانے کی ضرورت ہے رمضان میں، لازماً دیکھیں اور اس کی مدد کریں، یہ بہترین تحفہ ہوگا، اس سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور اس کو تحفہ بھی مل جائے گا۔ اسی طرح معاشرے میں مہربانی پھیلتی ہے، لوگ پھر اگر ایک مہربانی کرتا ہے تو دوسرا بھی پھر اس پر مہربانی کرتا ہے۔ یہ تمام فوائد ہیں تحفہ دینے کے اور لینے کے۔ اچھا طالبات، تحفے میں ایک اصول رکھیں، اگر بالفرض آپ کسی عہدے پر ہیں تو تحفہ لینے سے گریز کریں، زیادہ تر نہ لیں، کبھی کبھار لے لیں، زیادہ تر اس معاملے کو رفع دفع کریں۔ کیوں؟ اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ تحفے لیتے رہیں تو تعلق ویسا نہیں رہے گا، اور ہو سکتا ہے اگر آپ کسی عہدے پہ ہیں تو کوئی رشوت کے لیے، آپ کی توجہ زیادہ پانے کے لیے آپ کو دے رہا ہو۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی پہ شک کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا نا، تو کیا نصیحت کی تھی؟ کسی عہدے پر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تحفے نہ لینا۔ کیوں؟ اگر کسی نے آپ کو تحفہ دینا تھا تو اس سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ جب آپ اس عہدے پہ آئے تبھی کیوں دیا؟ تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اب یہ آپ کو تحفہ نہیں مل رہا، آپ کے عہدے کو مل رہا ہے، آپ کے مقام کو مل رہا ہے۔ یہ تحفہ اس انسان کو نہیں، اس استاذہ کو مل رہا ہے جس کو استاذہ کا ٹائٹل ملا ہوا ہے، اور واقعی میں ہوتا بھی ایسے ہی۔ آپ عام سے انسان ہے، کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، سارے آپ کے آگے پیچھے ہوں گے۔ تو یہ چیز چونکہ انسان کے اندر فطری چیز ہے کہ جو اس کو کچھ دیتا ہے نا وہ اس کے معاملے میں ذرا نرمی اختیار کرتا ہے، ہر کسی کے اندر اتنا ایمان نہیں ہوتا کہ جو اس کو دیتا ہے اس کے بارے میں بھی سختی اختیار کرے، تو پھر آپ گریز کریں، ٹھیک ہے، مناسب نہیں لگتا۔ اور دوسرا اصول یہ رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو بڑا ہی بھاری تحفہ دے رہا ہے تو نہ لے، تحفہ ہونا چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے، ایک دم سے کوئی اگر آپ پہ مہربان ہو رہا ہے تو پھر گریز کریں، کیونکہ یہ اصول ایسے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے جہاں پہ جو دیا وہاں پہ لینا شروع کر دیا، خاص طور سے جب آپ کسی عہدے پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص مقام دیا ہو، آپ لازماً چیک کریں مجھے کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں لینا چاہیے، اور جس سے لے رہے ہیں تیسرا اصول یہ رکھیں اسے دیں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف اسے دعا دے سکتے ہیں، تو آپ اس کے لیے دعائیں زیادہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے اور اسے بطور تحفہ دیا بھی کرتے تھے،
اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، مثلاً آپ کوئی جویلری دے رہے ہیں یا اور کیا ہوتی ہیں چیزیں، کپڑے دے رہے ہیں، پینسلیں دے رہے ہیں، کتابیں دے رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تحفے میں، اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ اس پہ خوشبو لگا کے دیں، اس سے ڈبل اجر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو وہ چیز دے رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر خوشبو لگا کے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خوشبو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک پسند کرتے اور دوسروں کو بھی دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار کسی غلام کو آزاد کر کے بھی اس کو یہ آزادی کا خوبصورت تحفہ دیتے۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ ایسے غلام تو نہیں ہیں، ذہنی غلام ہے لوگوں کے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ چلا گیا تو زندگی ختم، اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں آج کل لوگ ذہنی غلام زیادہ ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ذہنی غلامی سے لوگوں کو نجات دے کے قرآن مجید کے ذریعے ان کو ذہنی غلامی سے، جو لوگوں کے وہ ذہنی غلام بن چکے ہیں، وہاں سے نجات دے کے انہیں بہترین تحفہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکری یا اونٹ کو تحفے میں دینا سب سے بیسٹ سمجھا جاتا ہے عرب کے ہاں، لیکن اب تو ماشاءاللہ سے گاڑیاں بھی ہیں، وہ چیز جو کسی بھی انسان کے کام آئے۔ اب آپ دیکھیں بکری ہے تو اس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے اور طرح کے بھی فائدے ہوتے ہیں، نسل بھی آگے بڑھتی ہے، مزید جانور آتے ہیں۔ اور اونٹ ہے تو اس سے آپ سواری کرتے ہیں اور کتنے نہ جانے اور کام لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو علم دینا، اگر آپ کچھ کر ہی سکتے ہیں تو لوگوں کو علم بطور تحفہ دیں، بغیر کسی معاوضے کے، صرف اللہ کے چہرے کی خاطر۔ اس کے علاوہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مثالیں ملتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار جنگ ہوتی تو سارا کچھ لے آتے، کبھی کبھار علم یا مشورے کی بات آتی تو اس طرح کے خوبصورت تحفے دیتے، کبھی کبھار احادیث کو بیان کرتے۔ سلف صالحین میں سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ شاگردوں کے اخراجات اٹھاتے تھے، یعنی ان کے شاگردوں کو ضرورت ہوتی تو وہ ان کی جتنی بھی ان کی اسٹڈی پہ خرچہ آتا وہ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ یہ بھی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری کو دیکھیں، انہوں نے کتاب تحفے میں دی پوری امت کو، صحیح البخاری۔ اگر آپ کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے تو آپ امت کو بہترین چیزیں لکھ کر کے بطور تحفہ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چیز دے سکتے ہیں۔ جو بھی چیز دے سکتے ہیں وہ لوگوں کو دیجیے، اللہ کے رستے میں، اللہ کے رضا کی خاطر۔ تو بہرحال تحفہ جو بھی دیں، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے لیے دینا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے دیں گے تو آپ کسی کو باتیں نہیں سنائیں گے، کل کو اگر ناراضگی ہوگی تو منہ نہیں چڑھائیں گے، زیادہ مہنگا بھی دے دیں گے تو واپس نہیں مانگیں گے۔ اور اگر آپ کسی کو تحفہ دیں اور آگے سے وہ قدردانی نہ کرے اور آپ کو تکلیف ہو تو اٹس مین کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ کے لیے جو بھی کام ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، انسان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، سورۃ النمل آیہ 35۔ اور ان میں ان کی طرف کچھ تحفہ بیچتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں تحفے کا ذکر کیا، کب؟ ملکہ بلقیس کے واقعے میں، یا ملکہ سبا، جو بھی ہے اس کا نام، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا، جب اس خاتون نے تحفہ بھیجا تھا، تو یعنی اچھی چیز ہے، دے سکتے ہیں آپ کسی کو۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں تحفے لیا دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ طالبات اپنا ایک اصول رکھیں، ہر مہینے میں یا 2-3 مہینوں میں ایک بار لازماً اپنے پیاروں کو گفٹ دیں، اور پھر اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے۔ یس، یہ پوائنٹ، یہ نہیں ہے کسی سے لیتے جائیں پھر اس کو دینا، اگر لیتے ہیں تو اس کو دیں بھی۔ اب دینے میں کیسے دینا چاہیے؟ مثلا اگر کسی نے آپ کو تحفے میں ایک چیز دی، آپ اسی وقت اس سے ڈبل ٹرپل رقم اس کے منہ پہ ماریں، یہ منہ پہ مارنے والی بات ہے۔ تحفہ جب لیا جاتا ہے اور اس کا آپ بدلہ دینا چاہتے ہیں تو اسی وقت نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے سر سے احسان اتار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بعد میں دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں اور آپ بھی اسے تحفہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اس سے اتنی محبت ہے کہ آپ اس کو تحفہ دیں۔ لیکن اگر اسی وقت دیں گے تو یہ مناسب حرکت نہیں ہے، آپ کسی اور بہانے سے دے سکتے ہیں۔ اگلے بندے کو یہ محسوس نہیں کروانا کہ میں نے تمہیں اس کا بدلہ دے دیا، تحفہ دے دیں تو بس یوں ہی سمجھیں کہ جیسے اس نے آپ کو کبھی نہیں دیا، صرف آپ ہی اسے دے رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرو، تحفہ مت لٹاؤ اور مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو۔ اگر کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے کھانے کی دعوت ہے یا ویسے کوئی ایونٹ ہے یا شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، گھر میں ویسے کوئی اجلاس وغیرہ کا موقع ہے تو آپ آ جائیں، تو آپ چلے جائیں۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا جا رہا ہے پھر آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ صحیح ہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لازماً جائیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ انکار کر دیں۔ اور خاص طور سے دیکھیں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی ہے نا خاندان میں، اور پھر آپ کو وہ بلا رہے ہیں تو آپ لازماً جائیں۔ مثلا میرے ریلیٹیوز میں مثال دے رہی ہوں، کوئی ہم سے نہیں بولتے لیکن انہوں نے شادی پہ ہمیں بلایا تو ہمیں جانا چاہیے۔ جہاں بلا رہے ہیں وہاں تو جاؤ، وہاں کیوں ایگو دکھاتے ہیں؟ یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے اسے لٹائیں نہ، واپس نہ کریں۔ اب اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اگر کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ رشتہ طے کرنے کے وقت لڑکی کو بہت زیادہ سامان دیا یا لڑکوں والوں کو کچھ دیا ہے، گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، عیدیں دیتے ہیں، اولاً تو یہ چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن اگر تحفہ چند آپ دے رہے ہیں کچھ تو واپس نہ لیں۔ اب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ اگر رشتہ ٹوٹا ہے تو ایک ایک چیز کا حساب کرو، اتنے پیسے تھے، اتنے سوٹ تھے، اتنی چیزیں تھی، وہ سارے کی ساری واپس کرو۔ یہ کسی کے کم ظرف ہونے کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ وہ یہ معاملہ کرے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی کا دیا ہوا تحفہ واپس نہ کریں، نہ مانگیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسی نیچر کے ہیں، آپ کو فٹافٹ ہی کوئی پسند آ جاتا ہے اور فٹافٹ ہی آپ کسی کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ شروع میں پھر اتنے زیادہ تعلقات بڑھائیں نا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں سے لڑائی نہ کرو، یہ بھی بہترین تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے خوشبودار پھول پیش کیا جائے تو وہ اس کو نہ لوٹائے،
اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں اور اس کی خوشبو عمدہ ہے. یعنی یہاں پر بات ہے پھول دینے کی. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں پھول ایک نارمل ہے ہر انسان کے لیے، اتنی کوئی بڑے لیول کا گفٹ نہیں ہے، درخت سے اتارا اور دے دیا. اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے، یہ محرم کی بات ہے، غیر محرم کی نہیں، اور خاص طور سے ہسبینڈ وائف. اگر ایسا تحفہ آپ کو مل رہا ہے پھول وغیرہ تو آپ اسے واپس نہیں کریں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کی کوئی دوست آپ کو دیتی ہے، آپ زیادہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اور اس کے منہ پہ مار کے آتے ہیں. یہ درست نہیں ہے رویہ. حتیٰ کہ اگر شاگرد اپنے استاد کو یہ پھول دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لے. ٹھیک ہے، اس میں بالکل بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو واپس کر دے. ہاں بڑے بڑے تحفے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا، آپ ان سے گریز کر سکتے ہیں، لیکن یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے اور اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے، تو اسے واپس نہیں لوٹاؤ، اسے واپس نہیں کرو. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا. یعنی حقیر سے حقیر چیز، کم سے کم چیز. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اگر آپ کو کوئی معمولی سی چیز بھی دے رہا ہے تو اس کی قدردانی کریں. مثلا ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ چھوٹی سی، یا ایک چھوٹی سی ڈائری، ایک چھوٹا سا قلم، کوئی بھی چیز جو آپ کو دے رہا ہے اس کی قدر کریں. کیونکہ اصل ہوتا ہے چیزوں کی چاہت. چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ کے ارد گرد چیزوں کا پہاڑ بھی بنا ہو نا، اور کوئی چاہنے والا نہ ہو، تو آپ کو وہ ساری چیزیں بیکار لگیں گی. کیا آپ کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ کسی انسان نے آپ کو اتنی ویلیو دی کہ وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے؟ یہاں ان لڑکیوں کو بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے جو ایسے شوہر کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جو انہیں سارا کچھ 20-25 سال کی عمر میں دے. اگر آپ کا شوہر آپ کو مال دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، نہ وہ آپ کی قدر کرتا ہے نہ آپ کی عزت کرتا ہے، تو آپ اس دولت کا اچار ڈالیں گی؟ کیا کریں گی آپ اس کا؟ بیکار ہیں ایسی دولتیں جس کے بعد کوئی چاہت نہ بچے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا تحفہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کی ہوئی قے کا چاٹنے والا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کی مانند گویا جیسے کتا قے کرتا ہے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے. اللہ اکبر! سوچ کی انسان کو الجھن ہوتی ہے. یہ کس کی مانند ہے؟ یہ کام کتنا عجیب لگتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہو تو آپ وامٹنگ کر کر کے آپ کا دماغ خراب ہو جائے، آپ کتنے دن اچھے سے کھا پی نہ سکے. لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی شخص تحفہ دے کے واپس لے رہا ہے، وہ یہی کام کر رہا ہے. کتنی گن آتی ہے ایسے کام سے اور ایسے انسان سے. بعض مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ ان چیزوں کا شر کتنا زیادہ ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ اس کا بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ بدلہ دے. اگر بدلہ نہ دے سکے تو تعریف کر دے. جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے اس سے چھپایا اس نے ناشکری کی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو تحفہ دے رہا ہے، مثلا آپ کو کسی نے تحفہ دیا اور آپ بدلے میں اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ اس کو کچھ دے سکتے ہیں، تو آپ اس کی تعریف کر دیں. اب یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ تعریف کریں، اس کے منہ پہ تھوڑی کریں. اوورآل ویسے اگر آپ کسی اجتماع میں ہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہاں فلاں انسان بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے سے رہتا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے سے تعلقات رکھتا ہے. اگر آپ اس کی شکر گزاری کریں گے، تعریف کریں گے، تو آپ نے اصل میں شکر ادا کیا. لیکن اگر آپ اسے چھپا دیں گے تو آپ نے ناشکری کی. کسی کو نہیں بتایا. اب یہ نہیں کہ کسی کو بتانے میں یہ ہے کہ آپ لازماً شو آف کروائیں، یعنی آپ نے اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا.
تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر یعنی آپ اسے پسند کریں اور آپ اسے پہنیں، آپ اسے استعمال کریں، اور چھپانے میں یہ آتا ہے کہ آپ اسے استعمال ہی نہ کریں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، یہ تحفہ دیا اسے استعمال نہ کرو، تحفہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ آپ اسے استعمال کریں۔ میں اگر دیکھتی ہوں اگر کوئی مجھے اس طرح کا تحفہ دے، اب تو خیر کسی سے اتنا ملنا ملانا ہی نہیں ہوتا، الحمدللہ بڑی ایک الگ کونے پہ اپنی زندگی ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ لیکن جب ہم رہتے تھے اجتماع میں، تو اگر کوئی دیتا تھا جو چیز میرے استعمال کی ہوتی، ٹھیک میں نے استعمال کی، جو نہیں میں کسی اور کو دے دیتی تھی۔ یہ فالتو میں اپنے پاس چیزوں کے ڈھیر لگانے سے پھر انہیں استعمال نہ کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا تحفہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، خیر ہے ختم ہو جائے، اس نے اس لیے دیا تھا۔ اور میں نہیں سمجھتی کوئی انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو اس نے کسی کو تحفہ دیا وہ اسے ڈسٹ پڑنے کے لیے چھوڑ دے۔ اس لیے وہ چیزیں جو دوسروں کے استعمال میں ہوں، اور وہ چیزیں جو آپ کو ملی ہیں آپ بھی انہیں اپنے استعمال میں لائیں۔ یہی تک تھا ہمارا تحفے کا ٹاپک۔ آج سے آپ لوگ لازماً آپس میں تحفے تحائف دینا سٹارٹ کریں، محرموں تک۔ اور ہسبینڈ وائف کو اگر ایشو ہے نا کہ آپ کے اندر محبت نہیں ہے، واللہ ہی ایک دوسرے کو تحفہ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کیسی محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو منہ پہ دعائیں دیں، ایک دوسرے کو احساس دلائیں کہ ہاں آپ میرے لیے، ہمیں اس کی تعریف کر دیں، یہ بھی تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو، ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے، ہمیں ضائع ہونے سے بچائے، ہمیں ہر کام اس طرح کرنے کی توفیق عطا کرے جیسے وہ پسند کرتا ہے، خیر و عافیت کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري